طرف سے ہمارے پاس ہمیں دوسری نسبت ہے مرشد کے حوالے سے، مرشد حسین جو حضور علیہ السلام کے آل میں سرکار کے اولاد میں سے ہیں، امام بک کی اولاد میں سے ہیں، وہ اس نسبت سے بھی ہم حسینی ہیں۔ تیسری نسبت ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، مرشد کا نام ہے غلام حسین، تو لیڈر کا نام ہے خادم حسین۔ الحمدللہ تین نسبتیں حسینی ہیں، تو انشاءاللہ اگر نسبتیں اللہ پاک نے حسینی کی ہیں تو پھر کردار بھی حسینی ہوگا۔ وہ تھوڑا سا ٹائم بھی مختصر ہے، پہلے ذکر کریں گے امام پاک کا، اگر پاکوں کا ذکر نہ کرو تو پھر وہ محفل نہیں ہوتی۔ محفل تب ہے جو کربلا والے حسین کا ذکر کیا جائے۔ اور میں واضح کر دوں کہ ہم سنی حسینی، ہم پیٹنے والے نہیں ہیں، ہم ماتم کرنے والے نہیں ہیں، ہم دھاڑ گھوڑا رونے والے نہیں ہیں، ہم امام عالی مقام کا مقام، شان اور قربانیاں بیان کرنے والے ہیں۔ ان کی محبت میں انہوں نے دین کے پودے کی آبیاری کی، تو اس حالات میں تکلیف آئی، جو آپ نے قربانیاں دی وہ دیکھ کے محبت میں آ کے آنکھوں سے آنسو آئیں تو وہ افضل ہے، پیٹنا جائز نہیں ہے۔ تو نہ ہی ہم پیٹنے والے حسینی ہیں، ہم ان حضراتوں کا شان اور مقام بلند بیان کرنے والے ہیں۔ تو میں مختصر الفاظوں میں اور سادہ، نہ تو مجھے شعلہ بیانی آتی ہے، نہ میں کوئی اتنا بڑا مقرر ہوں، میں اتنا فقیروں کو پتہ ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ صاحب خادم ہوں۔ سادے الفاظوں میں سمپل انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے امام عالی مقام کو کوفے والوں نے خط بھیجے کہ قبلہ جو وقت کا خلیفہ یزید مالون، وہ اسلام میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اپنی مرضی کا دین بنا رہا ہے، نام نہاد مسلمان، نام نہاد دین بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لہٰذا مہربانی فرمائیں آپ کوفے آئے، ہم سب کوفے والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر اس کو خلاف کرنا ہے۔ تو آپ نے پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیج دیا، اور آپ 2 شہزادے لے کے گئے۔ وہاں جا کے جب پہنچے تو کوفے والوں نے بڑے شائع شان استقبال کیا، بڑا پروٹوکول دیا، بڑی محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے ان کا محبت دیکھ کے آپ نے خط بھیج دیا امام علی مقام کو، قبلہ آپ آ جائیں، اور واقعی کوفے والے ٹھیک ہیں۔ جب وہ خط پہنچ گیا، آپ روانہ ہو گئے، اس لمحے یزید کو پتہ لگ گیا کہ حضرت عقیل پہنچ گیا، اور کوفے والے سارے امام حسین کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے پھر اپنی فوجیں بھیجی، پھر وہ مالون بھیجا، پھر اپنا فوج کا سربراہ بھیجا، اور جا کے کوفے اس نے بڑا ظلم سے کم شروع کر دیا۔ وہی کوفے والے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے آپ کو بے شمار، لگ بھگ 200 کے، وہ سارے کوئی دبے گئے، کوئی بھاگ گئے، کوئی چھپ گئے، سارے مر گئے، حتیٰ کہ حضرت عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، اور آپ کے صاحبزادے بھی۔ یہ علیحدہ موضوع ہے۔ تو امام عالی مقام اپنے بچوں کو لے کے رستے میں سفر میں روانہ تھے۔ دیکھو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، دین کی ابیاری کے لیے گئے تھے، دین کی تبلیغ کے لیے امام عالی مقام نکلے تھے۔ جنگ کے لیے تو فوجیں لے کے جاتے ہیں، ساز و سامان لے کے جاتے ہیں، ہتھیار لے کے، نوجوان لے کے جاتے ہیں، تو بچے اور خواتین تو نہیں لے کے جاتے۔ جب کربلا کے مقام میں پہنچے تو یزیدی سپاہی پہنچ لیا اور آپ کو روکا۔ روکنے کے بعد ایک ہی مطالبہ کیا۔ اب یہ ہم نے اس سے ثابت کرنا ہے کہ کربلا کا میدان کیوں سجا، اور امام علی مقام کے صاحبزادے اور جانثار آپ کیوں شہید ہوئے، یہ ثابت کرنا ہے۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ ہمارے مرشد فرماتے نا، قضیو کربلا جو نثر و ناز، رند پڑھو راز قضیو کربلا، قضیو کربلا جو نثر و ناز۔ اگر آپ دوستوں کی اجازت ہے کہ اس میں بیچ میں نا 2 نعت کے اشعار ہیں، وہ بھی اسی نسبت سے رکھتے ہیں، اور یہ سارے دوست کو پتہ بھی ہے، اور یہ اپنے اور میرے ذوق کے لیے نعت پڑھتے ہیں، پھر یہ کس سے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ اگر یہ نعت کسی کو آتی ہے تو سب میرے ساتھ پڑھیں گے، اور اس نعت کی نسبت ہے سید السادات، بڑے مجاہد، بہت بڑے مجاہد، ختم نبوت کے دین کے سپاہی پیر کفایت علی کافی شاہ صاحب، جب وہ جیل میں گئے ان کو بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں، بڑی بڑی اذیتیں دی گئیں، آپ کے جسم پہ استریاں پھیری گئی، بلیڈ پھیرے گئے،
ان کے اوپر نمک اور مرچیں چھینکی گئی، کالے پانی میں رکھا گیا۔ جب آپ کو پھانسی کا آرڈر ہو گیا، پتہ لگ گیا، تو آپ نے رات کو یہ بیٹھ کے نعت لکھی ہے اور اس چکی سے لے کر پھانسی گھاٹ تک آپ نے وہ نعت پڑھی ہے۔ تو یہ نعت ہر مسلمان کے لیے، امام پاک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں کوئی گول باقی نہیں رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، بس دین محبوب کا دین حسن رہ جائے گا۔ دیکھو، نہ بادشاہوں نے رہنا ہے، نہ وزیروں نے رہنا ہے، نہ منسٹروں نے رہنا ہے، نہ پیر نے، مولوی نے، فقیر نے، کسی نے نہیں رہنا، پر محبوب کا دین حسن رہ جائے گا۔